بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشفاق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق ملک ویدیو۔ آج ہم بات کریں گے بڑی سیاسی جماعتوں کی آپسی چپکلش پہ۔ اس وقت آپ غور کریں تو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں کی قیادتوں میں آپس کی چپکلش عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی اختلافات کی خبریں تو بہت دنوں سے گردش کر رہی تھیں۔ گزشتہ روز کور کمیٹی کی میٹنگ کے دوران جو ایک بات ہاتھا پائی تک پہنچتے رہ گئی، تو اس کے بعد میڈیا میں ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو قیادت ہے، میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب سے ہٹ کے کسی بندے کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ پارٹی کا اس طرح کا کوئی نقصان کر سکے گا، اور اگر وہ کوشش بھی کرتا ہے پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی، وہ کوئی بھی ہے، تو میں ماضی میں اس طرح کی کوششیں بہت ساری ہو چکی ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے اپنی پارٹی بنائی، اس کے بعد کھٹک صاحب نے اپنی پارٹی بنائی، علیم خان صاحب بھی الگ ہوئے، اسد عمر صاحب چلے گئے، بہت سارے پارٹی کے بے شمار نام ہیں جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس سارے کا رزلٹ کیا آیا کہ جو 2024 کا الیکشن ہوا، اس میں پارٹی کی باغ ڈور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، اور ایک بے مثال طریقے سے انہوں نے یہ الیکشن لڑا۔ اس کے نتائج حکومتی سطح پہ کیا اناؤنس کیے گئے وہ ایک الگ سی بڑی بحث ہے، جس پہ بے شمار تبصرے بھی ہو چکے ہیں، اب تک ہو بھی رہے ہیں، کیسز بھی چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی ہے، عمران خان کے نام سے منسوب ہے اس کا ووٹر جو ہے، اور یہ کارکنوں کی پارٹی ہے۔ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کی کوئی اہمیت ہے۔ جس طرح ایک تنقید دیکھنے میں آئی ہے شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے بار بار کہ انہوں نے پنجاب کی قیادت کو حد پہ تنقید بنایا، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی کے میں پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2 الیکشن سے مضبوط چلی آ رہی تھی، اور 2018 کے الیکشن میں بھی اور 2013 کے الیکشن میں بھی انہوں نے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف بنانے میں کامیاب ہوگی، اور اس بار 2024 میں بھی کے پی کے میں ہی صرف پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب ڈاؤن فال آیا پارٹی پہ، جب عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے کہ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے، تو ان کی وزارت اعلیٰ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے جن ایم پی ایز نے ووٹ دیے ان کے خلاف پھر جو قانونی کارروائی ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک کوئی 12-14 حلقوں میں الیکشن ہوا۔ تو اس الیکشن کا جو رزلٹ ہے کہ 80% سے زائد جو ہے نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی پنجاب میں، تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور یہ پنجاب نے بتایا ہر علاقے کا، ہر صوبے کا ایک اپنا مزاج ہے۔ پنجاب میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ لوگ تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اس الیکشن کو دیکھ لیں یا 2024 کے جنرل الیکشن کو دیکھ لیں، تو اس میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی طور پہ بھی کے پی کے سے کم تر پارٹی یہاں پہ مضبوط نہیں ہے، یہاں پہ انتہائی مضبوط ہے پارٹی، اور کارکنوں نے اگر قائدین، اور پھر یہ دیکھیں کہ جو رویہ یہاں پنجاب میں اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے قائدین سے رکھا گیا، اس طرح تو پورے ملک میں پکڑ دھکڑ، جیلیں، اغوا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ پنجاب میں کچھ زیادہ ہی شدت سے تھا۔
اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ زیادہ روپوش ہوئی. اس میں ایک گزشتہ روز مونس الہی صاحب کا بیان بھی آیا کہ جو میرا سلسلہ ہے یا ہے مراد سعید صاحب کا یا ایک دو اور لیڈرز کا، ان کا کچھ الگ سا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ وہ عام سلوک نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے کچھ الگ اسپیشل قسم کا سلوک کا بندوبست کیا گیا ہے، اس لیے ہمارا فی الحال روپوش رہنا ہی بہتر ہے. تو میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں بڑا وزن ہے. یہ جو لیڈر گرفتار ہوئے اور گرفتار ہونے کے بعد جس انداز میں پریس کانفرنسیں ہوئیں اور بوجھل دل کے ساتھ وہ لوگ پریس کانفرنسیں کرتے رہے، بہت کم تعداد تھی ایسی جنہوں نے اپنی خوشی سے پریس کانفرنس کی. یہ ساری قوم جانتی ہے، جب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے تو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ان کی یہ سارا کچھ پریس کانفرنس وہ کتنی دل سے کر رہے ہیں یا کتنی بے دلی سے کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں صاف نظر آ رہی ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں کمزور ہے یا انہوں نے کہیں پہ کمزوری دکھائی ہے. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایجیٹیشن کی پالیسی نہیں اپنائی، اور بلکہ ایجیٹیشن کی پالیسی نہ اپنا کر دی سب سے زیادہ کیسز کا سامنا کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف پنجاب کو. اس لیے اسے بلا وجہ بار بار تنقید کا نشانہ بنانا پنجاب کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارٹی کے لیے بہتر ہے، اور اس سے پارٹی قائدین کو گریز بھی کرنا چاہیے. میری ایک اپنی رائے ہے. تو اس کے علاوہ اب بات کریں مسلم لیگ نون کی، تو 2024 کے الیکشن میں نون اور شین یہ کھل کے الگ الگ سامنے آ گئے، اور اب بھی جو ہے اب جو نون لیگ کی گورنمنٹ بنی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں، تو وہ شہباز شریف کو جہاں پہ دیگر چیلنجز کا سامنا ہے وہاں پہ انہیں نون لیگ کے بھی مخالفت کا سامنا ہے. اور آئے روز آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کے مختلف لیڈرز جو ہیں وہ ان کے بیانات کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ساری چیزیں عیاں ہوتی نظر آئیں. اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ جس طرح جو اس وقت ہمارے موجودہ وزیر خزانہ ہیں اور جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں، تو وہی نون لیگ کی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. تو جو منطقی انجام اس کا نظر آ رہا ہے خصوصاً نون لیگ کا، وہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو یہ قطعی طور پہ ہضم نہیں ہوا کہ مجھے وزارت عظمیٰ نہیں دی گئی، مجھے مرضی کے حالات نہیں بنا کر دیے گئے. تو اس پہ وہ یقینی طور پہ اپنے ان کے ماضی کو دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ چوٹ لگائیں گے اور اپنا بدلہ ضرور چکائیں گے ان قوتوں سے جنہوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا ہے. اور ان کے پاس اب میں سمجھتا ہوں کہ واپسی لندن واپسی کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، جس کا مطلب وہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ عید کے دنوں میں سعودی عربیہ جا رہے ہیں، وہاں سے وہ لندن بھی جائیں گے چیک اپ کے لیے. تو یہ سارا ان کا نون لیگ کا سسٹم اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس وقت نون لیگ کی نہیں، جو مبصرین ہیں سیاسی، ان کی نظر میں اس وقت شین کی حکومت ہے اور شین لیگ کو حکومت دی گئی ہے، نہ کہ نون لیگ. نون لیگ کا ایک پارٹ آپ کو ضرور نظر آ رہا ہوگا پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی وزارت اعلیٰ کی صورت ہے. تو اب دیکھیں یہ پارٹیوں کی لیڈرشپ کی چپکلش انہیں کہاں پہ لے کے جاتی ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب زیادہ خاموش پارٹی کے معاملات پہ اس لیے بھی ہیں، اور جو ہی انہیں ضمانتیں ملی وہ باہر آئے. اس پارٹی کا پورا سسٹم جو ہے عہدوں کے حوالے سے وہ مجھے نیا نظر آ رہا ہے. یہ موجودہ جو ہے یہ اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں، اور وہ تبدیلیاں مطلب ان کے اشارے مل بھی چکے ہیں. وہ اگلے چند دنوں میں آپ کو تبدیلیاں دیکھنے میں نظر آئیں گی انشاءاللہ. بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا
اور اپنے کمنٹ سے اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اشفاق ملک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔